موت کی پھر ہمیں ڈر کیا ہے جہنم سے رہائی کے لیے پھر ہمیں ڈر کیا جہنم سے رہائی کے مرتضیٰ سا جب کہ ہادی وہ رسائی پھر ہمیں ڈر کیا ہے قافلہ کے قافلہ ہر سال جاتے ہیں نجات میں بھی نکلا ہوں مقدر آزمائش کے لیے لے کے انگشتر علی سے کہتا جاتا تھا فقیر میں سلیمان بن گیا آیا گدائی کے لیے پھر ہمیں ڈر کیا گود میں محسن کی میاں ہاتھ میں فرق حسین آئے گی یوں حشر میں زہرا دہائی ہمیں ڈر کیا حضور فرش مجلس فاطمہ زہرا فرش مجلس
فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں مومنوں جلد آؤ مجلس میں مومنوں جلد آؤ مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہے فرش مجلس پر ہے فرض عین پڑھو لا الہ الا اللہ ہے فرض عین پڑھو لا الہ الا اللہ اور ملے گا چین پڑھو لا الہ الا اللہ اور قسم خدا کے بڑا لطف آئے گا تم کو قسم خدا کے بڑا لطف آئے گا تم کو لکھو حسین پڑھو لا الہ الا اللہ ہے فرض عین پڑھو لا الہ تجھے دیکھنا ہے وضو میرا تیرا عشق میری نماز ہے تجھے دیکھنا ہے وضو میرا تیرا عشق میری نماز ہے اور تو ہی بخش دیتا ہے شاہیاں تو بڑا غریب نواز ہے تو ہی بخش دیتا ہے شاہیاں تو بڑا غریب نواز ہے اور تو نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حق بھی رکی رہے تو نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حق بھی رکی رہے اور تو حسین ہے تو حسین ہے تو نماز کی بھی نماز ہے تو حسین ہے تو حسین ہے تو نماز کی بھی
نماز ہے، تجھے دیکھنا ہے وضو میرا۔ جناب فاطمہ زہرا کی شان میں دعائیں سماعت فرمائیے۔ حیران ہے فاطمہ کے حرم میں کدھر سے آئے، حیران ہے فاطمہ کے حرم میں کدھر سے آئے، اور دیواریں کہہ رہی ہے کہ بی بی ادھر سے آئے۔ غیروں کو تھا یہ حکم کہ آئے تو در سے آئے، اور یہ ان کے گھر کی بات ہے، چاہے جدھر سے آئے، یہ ان کے گھر کی بات ہے، چاہے جدھر سے آئے۔ شادی کسی سے ہوگی نہ ہرگز بطول کی، شادی کسی سے ہوگی نہ ہرگز بطول کی، بیٹا خدا کے گھر کا ہے، بیٹی رسول۔ ایک نعرہ سلوات۔ بیٹا خدا کے گھر کا ہے، بیٹی رسول کی، حیران ہے فاطمہ کے فاطمہ۔ جب فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا، جب فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا، ویرا جناب شیر الہی کا گھر کیا، دامن ابا کا اشکوں سے حیدر نے تر کیا، اوریا علی کی بیٹیوں نے اپنا سر کیا، چلائی سر کو پیٹ کے اماں کدھر گئی، چلائی سر کو پیٹ کے اماں کدھر گئی، ہم پیٹنے کو رہ گئے اور آپ مر گئیں، ہم پیٹنے کو رہ گئے اور آپ مر گئیں، اماں خدا کے واسطے ہم کو بھی لو بلا، چھاتی پہ اپنی پیار سے ہم کو بھی لو سلا، ہے ابھی سے آپ نے ہم کو دیا بھولا، آنکھیں بھی ہیں کھلی ہوئی من کا بھی ہے ڈھلا، اس داغ سے دلوں کو نہ کیوں بے قراری ہو، ارے کچھ منہ سے بولیے کہ تشفی ہماری ہو، کچھ منہ سے بولیے کہ تشفی ہماری ہو، زینب تو کہہ رہی تھی
ابھی یہ بسد ملال، اتنے میں آئے روتے ہوئے فاطمہ کے لال، خواہر کے منہ کو دیکھ کے بولے وہ خوش خصال، بہنا بتاؤ اس گھڑی اماں کا کیا ہے حال، کیا غش میں ہے جو آنکھ بھی اب کھولتی نہیں، ارے ہم رو رہے ہیں دیر سے کیوں بولتی نہیں، ہم رو رہے ہیں دیر سے کیوں بولتی نہیں، رو رو کے پھر بہن سے یہ بولے حسین پاک، ہم ہیں یتیم کر دو غریباں ہمارے چاک، جب تک جیئیں گے سر پہ اڑائیں گے اپنی خاک، ارے اماں تو مر گئی نہ ہوئے ہائے ہم ہلاک، اب ناز کون ہائے ہمارے اٹھائے گا، اب ناز کون ہائے ہمارے اٹھائے گا، راتوں کو کون چھاتی پہ اپنی سلائے گا، راتوں کو کون چھاتی پہ اپنی سلائے گا، القصہ غسل دے چکی جب زینب حزیں آ کر کفن پہنانے لگے بادشاہ دیں، آئے حسن حسین بھی روتے ہوئے قریب، ارے ماں کے گلے لپٹ گئے دونوں وہ نازنی، اعجاز سے بطول نے دل کو سنبھال کر ارے لے لی بلائے ہاتھ کفن سے نکال کر، لے لی بلائے ہاتھ کفن سے نکال کر، جب فاطمہ نے خلد بری بنایا ہے جواب زندگی، حضرت ایک کنیز فاطمہ، ایک کنیز زینب، جناب شہناز بانو مرحومہ کا یہ سال سوا کی مجلس ہے۔ حضرات موت ایک حادثہ بھی ہے، موت ایک درد بھی ہے، یہ حضرات خدا کا شکر ہے کہ ہم فکر جعفریہ کے ماننے والے ہیں جہاں موت نہیں ہوتی ہے، موت انتقال ہوتی ہے۔ حضرت شہناز بانو کے جانے کا غم بہت بڑا غم ہے، لیکن خدا کا شکر یہ بھی ہے کہ ہم کربلا کے جب ماننے والے ہیں، کربلا غم اپنے آپ پہ اتنا بڑا غم ہے جہاں ہمارے اپنے چھوٹے سے غم ضم ہو جاتے ہیں۔ اس غم کو دور کرنے کے لیے اس فرش اعلیٰ کو بچھایا گیا ہے۔ علی جناب مولانا سید صدر الاسلام قبلہ اس مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں۔ شعراء حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں، میں چاہتا ہوں کہ شعراء حضرات یہاں پر تشریف لائیں اور کچھ اپنی نظم بارگاہ امام میں یا بارگاہ شہناز بانو میں اگر پڑھنا چاہیں تو پیش کریں۔ سب سے پہلے میں محترم محسن سرڈوری صاحب میرے تشریف فرما ہیں، بڑے بڑے شاعر بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تشریف لائیں اور چند اشعار سے نوازیں۔ اللہم صلی اللہ محمد سے سماعت فرمائیں۔ ایک 40ویں مجلس ہے۔ کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو، کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو، کہ زندگی کی کرن بھی کفن سے ملتی ہے، کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو، کہ زندگی کی کرن بھی کفن سے ملتی ہے، اور محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، یہ خاک جا کے در پنجتن سے ملتی ہے، محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، یہ خاک جا کے در پنجتن سے ملتی ہے۔ اور 4 میں سے علی 4 میں سے اور سما، حسین مل نہ سکا دوسرا زمانے کو،
حسین مل نہ سکا دوسرا زمانے کو، اور تمام پیغمبر آ کے سرزمیں پر چلے۔ حسین مل نہ سکا دوسرا زمانے کو، اور تمام پیغمبر آ کے سرزمیں پر چلے۔ اور یہ معجزہ تو دیکھو حسین کے غم کا، یہ معجزہ تو دیکھو حسین کے غم کا، تمام عمر جو روئے وہ مسکرا کے چلے۔ یہ معجزہ تو دیکھو حسین کے غم کا، تمام عمر جو روئے وہ مسکرا کے چلے۔ ایک مطلع چند اشعار سماعت فرمائیں۔ ایک ماں کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے۔ زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں، زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں، جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں۔ زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں، جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں، اور شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں۔ ایک مطلع دو تین شعر اور سماعت فرمائیں۔ آل رسول پاک کی شیدا چلی گئی، آل رسول پاک کی شیدا چلی گئی، یعنی کنیز فاطمہ زہرا چلی گئی، آل رسول پاک کی شیدا چلی گئی، یعنی کنیز فاطمہ زہرا چلی گئی، اور گھر میں بنا کے اپنے عزا خانہ حسین، گھر میں بنا کے اپنے عزا خانہ حسین، سب کو دکھا کے خلد کا رستہ چلی گئی، گھر میں بنا کے اپنے عزا خانہ حسین، گھر میں بنا کے اپنے عزا خانہ حسین، سب کو دکھا کے خلد کا رستہ چلی گئی، اور ہوگا نہ اس کے گھر میں اندھیروں کا اب گزر، ہوگا نہ اس کے گھر میں اندھیروں کا اب گزر، کر کے حسینیت کا اجالا چلی گئی، ہوگا نہ اس کے گھر میں اندھیروں کا اب گزر، کر کے حسینیت کا اجالا چلی گئی، اور معلوم اس کو خوب تھا مقصد حیات کا، معلوم اس کو خوب تھا مقصد حیات کا، کر کے حسین پاک پر گریہ چلی گئی، معلوم اس کو خوب تھا مقصد حیات کا، کر کے حسین پاک پر گریہ چلی گئی، اولاد کو بچانا تھا افلاس سے اسے، اولاد کو بچانا تھا افلاس سے اسے، حب علی کا دے کے خزانہ چلی گئی، اولاد کو بچانا تھا افلاس سے اسے، حب علی کا دے کے خزانہ چلی گئی، اور تھی عاشق حسین تو دنیا کو چھوڑ کر، تھی عاشق حسین تو دنیا کو چھوڑ کر، خلد بری میں کرنے بسیرا چلی گئی، تھی عاشق حسین تو دنیا کو چھوڑ کر، خلد بری میں کرنے بسیرا چلی گئی، اور خیمے جلے تو روتی ہوئی بالی سکینہ، خیمے جلے تو روتی ہوئی بالی سکینہ، بابا کو ڈھونڈنے سوئے دریا چلی گئی، خیمے جلے تو روتی ہوئی بالی سکینہ، بابا کو ڈھونڈنے سوئے دریا چلی گئی، اور زینب پکاری جس گھڑی عباس مر گئے، زینب پکاری جس گھڑی عباس مر گئے، بابا علی کے دل کی تمنا چلی گئی، زینب پکاری جس گھڑی عباس مر گئے، اور بابا علی کے دل کی تمنا چلی گئی، اور بخشش کی اپنی فکر جو محسن ہوئی مجھے، بخشش کی اپنی فکر جو محسن ہوئی مجھے، میری نگاہ سوئے مدینہ چلی گئی، بخشش کی اپنی فکر جو محسن ہوئی مجھے، میری نگاہ سوئے مدینہ چلی گئی۔ مرحومہ کے ایصال جواب کی مجلس ہے، لہٰذا ان کے ایصال کے لیے ایک مطلع اور دو تین شعر شہزادی کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ دیکھیں سرکار۔ کس میں ہمت ہے جو بتلائے فضیلت تیری، کس میں ہمت
ہے جو بتلائے فضیلت تیری، صرف قرآن بتا سکتا ہے عظمت تیری، صرف قرآن بتا سکتا ہے عظمت تیری۔ اور یہ شعر بطور خاص حاضر کرتا ہوں۔ پہلے اللہ نے پردے میں رکھا ہے تجھ کو، پہلے اللہ نے پردے میں رکھا ہے تجھ کو، پھر محمد کو کرائی ہے زیارت تیری، پھر محمد کو کرائی ہے زیارت تیری۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں۔ ایک چادر میں کہاں عمر گزر پاتی ہے، ایک چادر میں کہاں عمر گزر پاتی ہے، یہ تیرا صبر تھا زہرا کے قناعت تیری، ایک چادر میں کہاں عمر گزر پاتی ہے، یہ تیرا صبر تھا زہرا کہ قناعت تیری۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں گے سرکار، حاضر کرتا ہوں۔ بعد میں ہوتے ہیں قرطاس پہ الفاظ رقم، بعد میں ہوتے ہیں قرطاس پہ الفاظ رقم، پہلے جا کے وہ لیتے ہیں اجازت تیری، پہلے جا کے وہ لیتے ہیں اجازت تیری۔ شکریہ۔ خور لائے کسی کسی کی موت، جا کے ملتی ہے جو سمندر میں، غیر ممکن ہے اس ندی کی موت۔ آزاد ہم آخری منقبت خان، آخری شاعر، مجلس کے پہلے جناب ڈاکٹر علی جاڈا، ڈاکٹر علی نبی علی، بہت خوبصورت آواز کے مالک، اچھی شخصیت، علمی تقریر، علمی شاعری، جناب نبیات صاحب، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مجلس کا وقت مکتا جا رہا ہے، ایک نعرہ صلوات۔ مال و زر کیا ہے، یہ شہرت یہ حکومت کیا ہے، مال و زر کیا ہے، مال و زر کیا ہے، یہ شہرت یہ حکومت کیا ہے، اور ہیں علی پاس تو ہیں علی پاس تو دنیا کی ضرورت کیا ہے، علی پاس، اور تم کو میثاق
ادراک نہیں، اور تم کو میسم کی بلندی کا بھی ادراک نہیں، خاک سمجھو گے کہ حیدر کی فضیلت کیا ہے، خاک سمجھو گے کہ، اور زندگی وقف ہے، یہ شعر پہ خاص توجہ چاہوں گا کہ زندگی وقف ہے حیدر سے محبت کے لیے، زندگی وقف ہے حیدر سے محبت کے لیے، اس سے ہٹ کر کوئی بتلائے عبادت کیا ہے، اس سے ہٹ کر، اور آخری شعر، دار پہ چڑھ کے، محسن بھائی، کہ دار پہ چڑھ کے کیا جائے گا جب ذکر علی، دار پہ چڑھ کے کیا جائے گا جب ذکر علی، تب سمجھ آئے گا، تب سمجھ آئے گا اس ذکر کی لذت کیا ہے، تب سمجھ نعرے سلوات سامنے پیش کرنے کے لیے حضرت الاسلام علی جناب سید الحسن صاحب قبلہ یہاں تشریف رکھتا ہے۔ ان کا استقبال میں لکھنؤ کے ایک شاعر کے ساتھ کرتا ہوں، اور اس شعر کی پذیرائی کتنا کرتے ہیں آپ، یہ تو آپ پہ منحصر ہے۔ شعر اس نے کہا ہے کہ کچھ دیر فرض کیجئے مجلسیں نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ اگر یہ محسوس کر لیں تو وہاں میری بات رہے گا، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ حضرت ڈاکٹر علی نبی صاحب کی خوبصورت آواز اور مرثہ اشعار کے بعد میں عالی جناب سید الحسن صاحب قبلہ سے آج کی مجلس کے لیے، آج کی خطابت کے لیے درخواست کرتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ آپ میری آواز میں لبیک کہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ شہناز بانو کی فتوح کو سال فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو، تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ نعرہ سلوات اللہ لا حول
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمہ الفدہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنؤوا الموت ان کنتم صادقین. عزیزان گرامی، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے. بہت زیادہ عزائے حسین میں ہاتھ بٹانے والی، شرکت کرنے والی اور خود عزائے حسین سے خطاب کرنے والی متدین خاتون کی ایک مجلس ہے، اور اس کے لیے مجھ سے جو فرمائش کی گئی ہے ہمارے نواب حسنین صاحب کی طرف سے، ان کا جو موضوع ہے، وہ انہوں نے جو موضوع دیا ہے مجھے، وہ ہے موت کے بارے میں، کہ میں موت کے بارے میں مجلس پڑھوں، اور وہ بھی موت ہی کے بارے میں نہ ہو بلکہ موت کے ساتھ ساتھ خود خاتون کے پہلو کو بھی مد نظر رکھا جائے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ خود ایک موضوع نہیں، دو موضوع ہو گیا، اور یہ ایسا موضوع ہے کہ جسے کم وقت میں سمیٹنا مشکل ہے، لیکن بہرحال جہاں تک کوشش ہوگی میں اس کو اپنے وقت کے اندر ہی ختم کرنے کی کوشش کروں گا. موت کیا ہے؟ یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے، اور عجیب بات ہے کہ موت وہ حقیقت ہے جسے انسان برابر دیکھتا بھی رہتا ہے، برابر دیکھتا ہے. لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے انسان، یا نہیں دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ موت کی حقیقت کو آج تک پہچان نہیں سکا. کبھی کوئی چیز بہت زیادہ اگر ظاہر ہوتی ہے تو نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے. آپ سورج کو کبھی دن میں دیکھنے کی کوشش کیجئے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ خود آپ کی آنکھیں چندھیاں جائیں گی. تو سورج تاریک نہیں ہے، لیکن ہماری آنکھوں میں وہ تاب نہیں ہے کہ جو سورج کی روشنی کو دیکھ سکے. اسی طریقے سے موت کوئی ناشناختہ چیز نہیں ہے. ہم نے کہا موت کو تو ہم برابر دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج تک انسان موت کی حقیقت تک نہیں پہنچ پایا ہے. اور کیونکہ موت کی حقیقت تک نہیں پہنچ پایا ہے، اس لیے وہ موت سے ڈرتا ہے. بھئی ہم کسی چیز کو اگر نہیں جانتے ہیں تو اس سے خوف کھاتے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا کائنات کہتے ہیں الناس اعداء ما جہلوا. انسان ہر اس چیز کا دشمن ہو جاتا ہے جسے وہ نہیں جانتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں جانے کے، جسے وہ نہیں جانتا ہے. تو کبھی کبھی ہم کیا ہیں، موت سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم حقیقت موت سے واقف نہیں ہیں.
اور حقیقت موت سے ہم کیوں واقف نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم نے خود اس زندگی کو ہی نہیں سمجھا ہے۔ جو زندگی کو نہیں سمجھ سکتا وہ موت کو کیا سمجھے گا؟ دیکھیے عربی میں ایک مقولہ ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادها، یعنی اگر کسی چیز کو پہچاننا ہے تو اس کی ضد کو پہچانو، اس کی اپوزٹ چیز کو پہچانو۔ دن کو سمجھنے میں رات مددگار ہے اور رات کو سمجھنے میں دن مددگار ہوتا ہے۔ تو اپوزٹ چیزوں سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں۔ تعرف الاشیاء باضدادها، تو اگر ہمیں موت سمجھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اس زندگی کو سمجھنا ہوگا، اور جنہوں نے اس زندگی کو نہیں سمجھا وہ موت کو کیا سمجھیں گے؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب موت فنا ہے یا بقا ہے؟ اگر زندگی کے بارے میں آپ کا یہ تصور بن جائے کہ بس یہ چند روزہ زندگی ہے، اگر آپ نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ بس یہی زندگی ہے جو ہم جی رہے ہیں، یہ کھانا، یہ پینا، یہ چلنا، یہ رہنا، یہ لوگوں سے ملنا، یہی زندگی کی علامتیں سمجھی جاتی ہیں، تو کہا کہ یہی جو آثار حیات آپ ظاہر میں دیکھ رہے ہیں یہی زندگی ہے، تو اگر یہ آثار بظاہر ختم ہو جائیں تو وہی موت ہو جائے گی۔ تو چند دن کی زندگی کو اگر ہم اسی کو زندگی سمجھ رہے ہیں تو ہم موت کو سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن میں ہم نے عجیب بات دیکھی کہ جن کی رگِ گردن کٹ گئی، بظاہر ان کے سر نوک نیزے پہ بلند ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں مردہ خیال نہ کرنا، یہ تو زندہ ہیں، اور کچھ چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ چلتی پھرتی میتیں ہیں۔ توجہ چہرہ مدانی گرامی، جو کھا رہا ہے، جو پی رہا ہے، جو چل رہا ہے، اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے کہ وہ چلتی پھرتی میتیں ہیں، اور جس کی رگِ گردن کٹ چکی ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ اسے مردہ خیال نہ کرنا، یہ زندہ ہیں۔ ولو ان کہ تم زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ تو عزیزو، یہاں سے ایک نتیجہ نکلا کہ جو زندگی کا شعور نہیں رکھے گا، تم زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہو، تو جب زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہو تو کیسے تم سمجھو گے کہ شہید کیسے زندہ رہتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، اگر ہم نے اس دنیا کو، چند روزہ دنیا کو آخری منزل سمجھ لیا تو موت ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، اور اگر ہم نے اس دنیا کو ایک گزرگاہ سمجھا، توجہ چاہ رہا ہوں، اگر ہم نے اس دنیا کو ایک گزرگاہ سمجھا، ایک پل سمجھا کہ جس سے ہم ایک کنارہ چھوڑتے ہیں اور دوسرے کنارے پہ جا لگتے ہیں، وہ کنارہ کیا ہے؟ موت کے ذریعے ہم ابدیت کے کنارے پہنچتے ہیں، موت کے ذریعے ہم بقا کی جانب جاتے ہیں۔ تو اگر یہ تصور کہ زندگی کیا ہے، اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا، اگر زندگی کو ہم نے آخری منزل مان لی تو ہم موت کی حقیقت سے غافل ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم نے زندگی کو ایک گزرگاہ سمجھا تو ہم موت کی حقیقت سے کیا ہو جائیں گے؟ قریب ہو جائیں گے، اور جب ہم موت جان جائیں گے تو پھر موت کا مقابلہ ڈر کے نہیں کریں گے، بلکہ ہم موت کا استقبال کریں گے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، موت کا ہم استقبال کریں گے، پھر ہم موت سے ڈریں گے نہیں۔ مولا علی ڈرے، انہیں تو پتا بھی تھا کہ مسجد میں قاتل ہے، پھر بھی وہ جا رہے ہیں، اور جب جا رہے ہیں تو اطمینان کے ساتھ جا رہے ہیں، جبکہ پتا ہے کہ قاتل وہاں موجود ہے۔ اور اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں
علی کا قاتل بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم علی کو سامنے سے مار نہیں سکتے، علی کا قاتل بھی یہ جانتا ہے کہ ہم علی کے مقابل میں کسی میدان میں آ نہیں سکتے، کیونکہ آ کے اس نے تجربہ کر لیا۔ اسی لیے اس نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایسی جگہ تلاش کرو جہاں علی ایسا دنیا سے بے خبر ہو جائے اور ذات الہی میں فنا ہو جائے۔ اسی لیے اس نے جائے عبادت تلاش کی، کہ اگر ہم جائے عبادت میں جائیں گے تو علی اب سب سے غافل ہے، اب اس کا رشتہ معبود سے جڑ چکا ہے، اب وہ معبود کی یاد میں ایسا کھو گیا ہے کہ یہاں علی کو، توجہ چاہ رہا ہوں، یہاں علی کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن عجیب ہے تیری منطق کہ ایک دوست جب دوست سے مل رہا ہے، میں توجہ چاہ رہا ہوں، ایک دوست جب دوست سے مل رہا ہے تو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ ارے یہی ملاقات تو ابدیت کا پیغام لاتی ہے۔ یہی ملاقات تو ابدیت کا کیا لاتی ہے؟ پیغام لاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں، اور یہاں عجیب معاملہ ہے کہ جب ضربت لگی تو آواز بلند کی علی نے، فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ عزیزو ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں لوگ موت سے ڈرتے ہیں، مگر عجیب بات ہے جب علی نے موت سے ملاقات کی تو اپنی کامیابی کا اعلان کیا۔ یہی نتیجہ دینا چاہتے ہیں، موت ناکامی کی علامت نہیں ہے، موت کامیابی کی علامت ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ موت ناکامی کی علامت نہیں ہے، موت کامیابی کی علامت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، موت کامیابی کی علامت ہے۔ اسی لیے موت فنا کا نام نہیں ہے، موت مٹ جانے کا نام نہیں ہے، موت ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ یہ بعض عوامی فکر ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں آدمی ختم ہو گیا، ختم نہیں ہوا ہے، فنا نہیں ہوا ہے، اور اللہ نے کسی کو فنا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں، جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی بناتا ہے، جو جیسا ہوتا ہے ویسے ہی بناتا ہے۔ وہ سرمدی ہے، وہ ازلی ہے، وہ باقی ہے، تو اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو باقی سے مل جائے وہ فنا کے گھاٹ اتر جائے۔ کہا جو باقی ہے وہ تمہیں بھی باقی رکھے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جو باقی ہے وہ تمہیں بھی باقی رکھے گا۔ ایک استاد سے پوچھو، ایک کسی ماہر تربیت کرنے والے سے پوچھو کہ تم اپنے شاگرد کو کیسا بنانا چاہتے ہو، تو وہ یہی تو کہے گا کہ کم سے کم میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ہی جیسا بن جائے، ہے نا، کم سے کم اتنا۔ اور پھر کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ یہ مجھ سے بھی آگے چلا جائے۔ تو یہ عام انسان کی خواہش ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ذات لامحدود سے آگے تو کوئی جا نہیں سکتا، کوئی آگے نہیں جا سکتا ہے، مگر وہ ہمیں، کیونکہ وہ جیسا ہے ویسا ہی ہمیں بنانا چاہتا ہے۔ اب عزیزو ایک جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کاش اگر اس کو آپ سمجھ گئے تو تمام اس نقطے کو جو میں نے بیان کیا ہے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ موت ہمیں کاہے کا مالک بناتی ہے، موت ہمیں فنا کا مالک نہیں بناتی، موت ہمیں بقا کا مالک بناتی ہے، اور موت ہمیں ارادہ الہی کا مالک بناتی ہے۔ عجیب بات کہی میں نے، موت ہمیں ارادہ الہی کا مالک بناتی ہے۔ خدا کا ارادہ کیا ہے؟ خدا کا ارادہ تکوینی یہ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جائے۔
توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، جو چاہتا ہے وہ ہو جائے، اس نے ہمارے لیے بھی یہی ارادہ کیا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم مظہر ارادہ الہی بنیں. وہ ہمارے بارے میں بھی یہی ارادہ رکھتا ہے کہ ہم اس کے ارادے تکوینی کے کیا بنیں؟ مالک بنیں. اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جو تمنا نیچر کا حصہ ہو وہ خدا کی پیدا کردہ ہے. ہر انسان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو چاہے وہ ہو جائے. چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے؟ دنیا کے کسی بھی انسان کو پکڑ کے لائیے، وہ یہی تو چاہتا ہے کہ جو ارادہ کرے وہ ہو جائے. تو اگر اس کی تکمیل کا سامان نہیں ہے تو کیا یہ بلا وجہ تمہارے اندر ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. اگر پیاس ہے تو پانی کا انتظام ہے. اگر تمہارے اندر بھوک ہے تو کھانے کا انتظام ہم نے کیا ہے. دنیا میں کوئی ایسی نیڈز جو تمہارے نیچر کا حصہ ہو بغیر تکمیل کے سامان کے اس کو تمہارے اندر رکھا نہیں گیا ہے. تو اللہ کا یہ انتظام ہے. تو اب سب کے اندر یہ تمنا ہے ہم جو چاہیں وہ ہو جائے. تو یہ کسی نے رکھا ہے نا تمہارے اندر. وہ تمہیں وہیں تک لے بھی جانا چاہتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، وہ تمہیں وہیں تک لے بھی جانا چاہتا ہے، مگر اس کا ظرف یہ دنیا نہیں ہے. اس کا ظرف یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد جو دنیا آنے والی ہے وہ اس کا ظرف ہے کہ تم جو چاہو گے وہ ہوگا. یہی وجہ کہ جب جنت کی تعریف کی گئی تو یہ نہیں کہا گیا کہ جنت میں جو خدا چاہے گا وہ ہوگا، کہا جنت میں جو جنتی چاہے گا وہ ہوگا. عجیب بات ہے، جنت میں جو جنتی چاہے گا وہ ہوگا. جنت نام کس ہے؟ کس کا نام ہے؟ کہا جو تم چاہو گے وہ ہوگا. تو اگر تم جو چاہو گے وہ ہوگا، یہی تو ارادہ الہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب جنت میں پہنچتا ہے تو مظہر ارادہ الہی بن جاتا ہے. جیسے اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، ویسے ہی بندہ جو چاہے گا وہ ہوگا. توجہ چاہ رہا ہوں. موت کیا ہے؟ موت وہ پل ہے جس سے گزر کر کے ہم ارادہ الہی کے مالک بن جاتے ہیں. اس ارادہ الہی کے مالک بن جاتے ہیں کہ جو چاہیں گے وہ ہوگا. اس لیے جنت کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جنت میں تم جو چاہو گے وہ ملے گا. اب وہ اور بات ہے کہ بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ یہ سوچنے لگے، ارے ہر آدمی اپنے اپنے اینگل سے سوچنے لگے گا کہ اچھا، ایک شرابی سوچنے لگے گا کہ میں پیوں گا تو جاؤں ارادہ کروں گا، ہے نا. ہر آدمی اپنے اپنے اینگل سے سوچ سکتا ہے کہ میں جو چاہوں گا وہ ہوگا. تو اب چاہتے بھی تو لوگوں کی الگ الگ ہیں، مگر یاد رکھیے تم جنت تبھی پہنچو گے جب ایسے ارادوں سے آزاد ہو جاؤ گے. توجہ چاہ رہا ہوں. ایسے ارادوں سے کیا ہو چکے ہوگے؟ آزاد ہو چکے ہوگے. اور تمہارے ارادے اتنے پاکیزہ ہو گئے ہوں گے کہ تم اب غلط سوچ بھی نہیں سکتے ہو. اب ایک جملہ کہہ دوں، کوئی انسان کسی پر کتنا ہی بھروسہ کرے مگر سادی چیک اس کے حوالے نہیں کرتا کہ میں سائن کر کے تمہارے حوالے کر رہا ہوں، ہے نا، کیونکہ اس کو خطرہ محسوس رہتا ہے کہ اگر میں نے اس کو سائن کر کے اپنی چیک دے دی تو یہ نہ جانے کیا کیا لکھ لے گا، ہے نا. تو جب تلک اس کو آزما نہیں لیا جاتا تب تلک ایک انسان بھی سادی چیک اس کے حوالے نہیں کرتا ہے. پروردگار تو اس انسان کو ایسا ارادہ دینے جا رہا ہے کہ وہ جو چاہے وہ ہو جائے. توجہ چاہ رہا ہوں. کہا یاد رکھنا میں نے بھی یہ چاہا ضرور ہے مگر یہ سب کو ملنے والا نہیں ہے. جو اپنے ارادے کو اتنا پاکیزہ بنا لے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی منزل میں آ جائے. صلوات
پر. توجہ کر رہا ہوں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ جو خدا چاہے. یعنی بعض لوگوں کی مشیت الہی بن جاتی ہے، مشیت الہی بن جاتی ہے. اسی لیے جنت وہ جگہ ہے جہاں میں نہیں چاہوں گا، تم جو چاہو گے وہ ہوگا. توجہ چاہ رہا ہوں، جنت میں جہاں انسان پہنچنے کے بعد جو چاہے گا وہ ہوگا. مگر ہم تو جنت میں پہنچے نہیں، ہمیں کیسے یقین ہو کہ ہم جنت میں پہنچیں گے تو جو ہوگا، جو چاہیں گے وہ ہوگا. کہ اسی لیے ہم نے کچھ لوگوں کو اسی دنیا میں جنتی ارادے کا مالک بنا کر کے بھیجا، تاکہ وہ صرف جنت کا وعدہ نہ کریں بلکہ جنت کے ارادے کو دکھائیں. توجہ چلو بھائی، انسان کیسے یقین کرے گا کہ میں وہاں جاؤں گا تو ہمیں ایسا ارادہ مل جائے گا، ہے نا؟ تو کہا یاد رکھو، ہم صرف اپنے علی سے جنت کا وعدہ ہی نہیں دلوائیں گے، ہم اپنے پیغمبر سے صرف جنت کا وعدہ ہی نہیں دلوائیں گے، بلکہ ہم ان کے ذریعے سے جنت کے ارادے کو دکھلائیں گے. توجہ چاہ رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ اگر فاطمہ ارادہ کرے، توجہ چاہ رہا ہوں، اگر فاطمہ ارادہ کرے کہ ان بچوں کے لیے لباس آئے، لیکن وہ لباس جو آئے تو کہاں سے آئے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، کہاں سے آئے؟ وہ جنت سے آئے. عزیزو، جنت میں جا کر کے ارادے سے جنتی چیزیں حاصل کرنا یہ اور ہے، اور دنیا میں رہ کر کے ارادہ کر کے جنتی چیزوں کو حاصل کر لینا یہ اور ہے. کاش آپ ہماری اس منزل کو سمجھیے، کیونکہ ایک خاتون کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اس نقطے کی طرف میں آیا آپ کی خدمت میں، اور یہاں سے آپ نتیجہ نکالیے کہ پروردگار ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ صرف ان کے ذریعے سے تم جنت کے وعدے کو نہ سمجھو. اس لیے کہ انسان جب تک دیکھتا نہیں ہے اسے یقین نہیں آتا کہ جو چاہیں گے وہ ہوگا. کہا یاد رکھو، جنت میں پہنچ کر کے جنتی ارادہ کر کے جنتی چیزیں حاصل کرنا یہ تو بعد کی منزل ہے. میں جن کو سردار جنت بنا کر کے بھیج رہا ہوں ان کے ارادے کو دیکھنا. وہ دنیا میں رہ کر کے جنت کی چیزیں اگر منگا لے، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اسی لیے آپ حیات طیبہ میں دیکھیے گا کہ مختلف ارادے ظاہر کیے گئے. یہ ظاہر نہیں کیے جا رہے ہیں، یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ صرف وعدہ نہیں ہے، تم یقیناً اس منزل پر پہنچو گے. تو موت محدودیت نہیں ہے، میں توجہ چاہ رہا ہوں، موت محدودیت نہیں ہے. موت لامحدودیت سے ملنے کا ذریعہ ہے. موت محدودیت نہیں ہے، موت لامحدودیت سے ملنے کا ذریعہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے تمہارے وہ سفر کو کمال سے نقص کی طرف نہیں رکھا ہے. بھائی دنیا میں کوئی بھی آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا ہدف کیا ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ چیزوں کو عروج دینا چاہتا ہے، وہ چیزوں کو کمال دینا چاہتا ہے. کوئی بھی دنیا میں یہ ارادہ نہیں کرتا کہ میں کمال سے نفس کی طرف چلا جاؤں. میرے اللہ، اگر یہ بندہ مر کر کے مٹ جائے تو سفر شروع ہوا کمال سے، ختم ہوا نقص پہ. یہ تو ہم جیسے لوگ بھی نہیں کرتے تو تو کیوں کسے کر سکتا ہے کہ تو ایسی مخلوق خلق کرے کہ جو کمال سے فنا کی طرف چلی جائے. اس لیے آواز قدرت آئی کہ تمہارا سفر جو ہے وہ کمال سے نقص کی طرف نہیں ہے بلکہ نقص سے کمال کی طرف ہے، محدودیت سے لامحدودیت کی طرف ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، اسی کو یہ آیت سمجھاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون.
جب کوئی مرتا ہے تو زندوں سے یہ کہلوایا جاتا کہ کہو ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جائیں گے. ہمارا سفر کمال سے شروع ہوا ہے اور کمال کی طرف ہے. ہمارا سفر کمال سے کمال کی طرف ہے. تو اسی لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم فنا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں, ہم بقا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اب اگر کسی کو بقا کی سند مل رہی ہو تو وہ ڈرے گا, وہ خوف زدہ ہوگا. اگر کسی کو یہ سند ملے کہ تم ارادہ الہی کے مالک بننے جا رہے ہو, کسی کو یہ سند ملے کہ تم محدودیت سے ہٹ کر کے لامحدودیت کی طرف جا رہے ہو, وہ ڈرے گا, وہ خوف زدہ ہوگا, وہ بھاگے گا یا وہ خوشی سے اس کا استقبال کرے گا. بس جس نے اس حقیقت کو سمجھ لیا, موت جب اس کے سامنے آئی تو وہ گھبرایا نہیں, بلکہ وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے اس کو گلے لگا لیا. آپ اس گھر کے بزرگوں کی بات چھوڑیے, اس گھر کے بچے بھی ایسے ہیں کہ جب موت کے بارے میں ان سے سوال کر لیا جائے کہ موت کیسی ہے تو وہ کہیں شہد سے زیادہ شیریں ہیں. موت کی حقیقت کو جناب قاسم نے بیان کیا کہ موت شہد سے کیا ہے, زیادہ شیریں ہیں, کیونکہ قاسم جانتے ہیں کہ یہ فنا کا راستہ نہیں ہے, یہ تو بقا کا راستہ ہے. وہ جانتے ہیں یہ محدودیت کا راستہ نہیں ہے, یہ لامحدودیت کا راستہ ہے. اسی لیے وہاں کسی فنا کا تصور نہیں ہے. اب عزیزو, اگر آپ نے میری بات یہ سمجھ لی تو میں اب ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ضرورت تھی کہ پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایک مختصر دنیا میں رکھتا. کیا ضرورت تھی اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہمیں ایک مختصر دنیا میں رکھتا. ہمیں آدم کی طرح بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا جاتا, کوئی ایسا سسٹم لاگو کر دیا جاتا کہ جیسے جناب آدم کے لیے تھا, وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے, ہے نا, ہمیں بھی بغیر ماں باپ کے پیدا کرتا, ہمیں بھی ڈائریکٹ اس دنیا میں اتار دیتا. اس کے لیے کوئی بڑی بات بھی نہیں تھی, آدم کے ساتھ تو یہی کیا ہے نا اس نے. تو جیسے آدم کے لیے کیا ویسے ہی ہمارے ساتھ بھی کر سکتا تھا, لیکن ہمیں اس دنیا میں رکھنے سے پہلے اس نے ایک محدود دنیا میں رکھا, یہ سمجھانے کے لیے کہ تیرا سفر محدودیت سے شروع ہوگا مگر محدودیت پہ ختم نہیں ہوگا. کاش میری بات سمجھیں. دیکھیے, جب جناب آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تو وہاں بھی اللہ کو ایک دوسرا سسٹم اپنانا پڑا. آدم کے ساتھ دوسرا سسٹم اپنایا, ان کو پہلے زمین میں بھیجا یا جنت میں رکھا؟ عجیب بات ہے. کہا ہاں بھائی, اگر بغیر ماں باپ کے پیدا کروں تو اب اس کو جنت میں رکھ کر کے پھر زمین میں بھیجنا پڑے گا, جبکہ میں نے پیدا کیا تھا زمین ہی کے لیے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. تو آدم کے لیے اللہ کا ارادہ کیا تھا کہ وہ زمین پر جائیں, مگر اگر یہ زمین پہ جائے تو کمال کو سمجھے گا کیسے, ہے نا. جو محدودیت کو دیکھتا ہے, آپ اس کے سامنے کوئی چھوٹی چیز کو جو دیکھے اس کے سامنے آپ بڑا رکھیں گے تو وہ کیا کہے گا, کیونکہ اس نے چھوٹے کو دیکھا ہے تو اس کو بڑا سمجھ میں آ جاتا ہے, کہتا ہاں یہ اس سے بڑا ہے, اس سے عالی ہے, اس سے یہ کامل ہے. اور جس نے کوئی چھوٹا دیکھا ہی نہ ہو اس کے لیے بڑا کا کانسیپٹ پیدا ہی نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کی سنت یہ ہوئی کہ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تو ان کو پہلے جنت بھیجو, ان کو دکھاؤ پہلے کمال اور پھر محدودیت کی طرف لے جاؤ. پہلے کمال دکھاؤ پھر محدودیت کی طرف لے جاؤ. مگر اللہ یہ تو بڑا خطرناک کام ہے. جنت تو ارادہ تکوینی کے مظہر کا نام ہے. اگر یہ گیا آدم اور وہاں ارادہ کر بیٹھا کہ میں یہیں رہوں گا,
تو تیرا فلسفہ کیا رہے گا؟ تو نے تو زمین کے لیے اس کو پیدا کیا ہے. اگر یہ جنت میں جا کر کے جنتی ارادے کا مالک بن گیا تو یہ تو کبھی نہیں نکلے گا. آواز قدرت آئی, ہاں میں بھی جانتا ہوں یہ کتنا خطرناک کام ہے, اسی لیے میں نے آدم کو جنت میں بھیجا مگر اس کے ارادے کو محدود کیا. میں دیکھیے آپ برابر ان واقعات کو سمجھتے ہیں لیکن فلسفی میں بیان کر رہا ہوں. بھائی آدم سے یہ کہا گیا نا کہ تم جو چاہو ارادہ کرو مگر اس درخت کے قریب نہ جانا. یہ عزیزوں کس لیے کیا گیا؟ کہا جنت میں رکھا مگر جنتی ارادہ, اس کے ارادے کو محدود کیا. اس لیے کہ اگر محدود نہ کرتا تو یہ نکل ہی نہ. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اسی لیے اللہ نے خطرے کا بھی کام کیا لیکن حفاظتی انتظام بھی کیے کہ یہ وہ ارادہ نہ کر بیٹھے. توجہ چاہ رہا ہوں, وہ ارادہ نہ کر بیٹھے کہ جنت وہ جگہ کہ جہاں جو چاہے گا وہ ہو جائے گا. اگر آدم نے ابدیت کی نیت کر لی تو یہ تو وہیں کے ہو گئے, اور ہم نے زمین کے لیے پیدا کیا تھا. اسی لیے کہا کمال دکھاؤں گا مگر ارادے کو محدود کر کے. اسی لیے کہا کہ جو چاہو تم چاہ سکتے ہو یہاں لیکن فلاں درخت کے قریب نہ جانا, تیرا ارادہ محدود ہو گیا. یہی ارادے کی محدودیت نے آدم کو جنت سے نکلوایا. میں توجہ چاہ رہا ہوں, یہی ارادے کی محدودیت ہے جس نے آدم کو جنت سے نکلوایا. اب وہ نکل آئے, اب جب نکل آئے تب رو رہے ہیں. زمین پہ آئے تو رو رہے ہیں. ارے بھائی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یاد رکھیے جو کھوتا ہے وہی تو روتا ہے. اب آدم رو رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ کمال دیکھ کر آئے ہیں اور محدودیت میں لا کے اتارا گیا. اب میں ایک تمثیل دے رہا ہوں بچوں کو سمجھنے کے لیے. کسی کو محل سے نکال کر کے جھوپڑی میں پہنچا دیا جائے تو وہ روئے گا یا نہیں روئے گا؟ کہا یاد رکھو آدم کو اگر ہمیں جنت میں ہمیشہ رکھنا ہے تو پہلے کمال دکھاؤں پھر بھیجوں, پھر یہ بچوں کی طرح روئے. بلکہ اب پر آواز قدرت آئی, آدم کیوں رو رہے ہو؟ کہا پروردگار یہ کہاں بھیج دیا مجھ کو. یعنی کمال دیکھا نفس کی طرف آئے, اب دل مچل رہا ہے وہیں پہنچ جائیں. آواز قدرت آئی, مچل رہا ہے نہ دل, آنا چاہتے ہو یہاں؟ کہا ہاں یہی تو آنا چاہتا ہوں. کہا بس چند روزہ اس زندگی کو میرے ارادے کے مطابق جی لو, یہی آؤ گے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. آدم رو رہے ہیں, آدم رو رہے ہیں, بلک رہے ہیں, بےقراری دکھا رہے ہیں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ کمال دیکھ کے آئے. اب محدودیت میں دل نہیں لگتا, رو رہے ہیں. آواز قدرت آئی, کیوں رو رہے ہو؟ کہا پروردگار وہاں سے یہاں, محل سے جھوپڑے میں. ارے جھوپڑے میں بھی کچھ حسن ہوتا ہے. اب رو رہے ہیں. آواز قدرت آئی, اچھا یہیں آنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں یہیں آنا چاہتے ہیں. کہا بس یہ چند روزہ زندگی جو یہاں ملی ہے تمہیں, اس کو میرے ارادے کا پابند بناؤ, ہے نا. بس اس دنیا میں تم اپنی زندگی کو میرے ارادے کا پابند بناتے چلے جاؤ, نتیجے میں وہ جگہ مل جائے جو میرے ارادے کا مظہر ہے. وہ جگہ مل جائے جو میرے ارادے کا کیا ہے؟ مظہر ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اگر بغیر ماں باپ کے پیدا کرے تو پہلے کمال دکھائے, پھر نقص میں بھیجے, پھر تڑپ پیدا ہو, پھر کہے کہ اچھا یہاں میرے ارادے کے مطابق زندگی گزارو, تم وہیں پہنچ جاؤ گے. اب ہمارے لیے کیا سسٹم رکھا؟ ہمارے لیے کیونکہ ماں باپ کے بغیر پیدا کیا تو ہمیں پہلے نقص دکھایا, پھر کمال میں بھیجا. نقص سے جب کمال کا تصور آئے گا تو اب اس کے بعد ایک اور کمال کا تصور آئے گا. اسی لیے ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم ایک محدود دنیا میں زندگی گزاریں. اب یہ اور بات ہے کہ لوگ برتھ ڈے تو تب سے مناتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں, اور یہ 9 مہینے کی مدت جو پوری ایک زندگی ہے اس کو بھول جاتے ہیں, اس کو تو زندگی میں شمار ہی نہیں کرتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں,
یہاں 9 مہینے تم نے پوری زندگی گزاری ہیں، اس دنیا میں جینے کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں یہ سب یہی تم کو ملی ہیں۔ 9 مہینے کی جو زندگی رحم مادر میں ہم نے تمہیں دی، اب ماں کو جو تشبیہ دی گئی ہے جنت سے، عجیب بات ہے، خدا کی قسم اس حدیث کے معنی سمجھو۔ ارے میری سنت بدلتی نہیں ہے، اگر جنت میں آدم کو رکھا تو تجھے بھی رکھوں گا، بس فرق یہ ہے کہ میں نے رحم مادر کو جنت کا مظہر بنا دیا ہے، ہم نے رحم مادر کو جنت کا مظہر بنا دیا۔ ایک ماں کے اصالِ ثواب کی یہ مجلس، میں نے جنت کو، ماں کی رحم کو جنت کا مظہر بنایا۔ اب لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا جب جنت کی تعریف کی جاتی ہے کہ آپ کھائیں گے پیئیں گے اور وہاں کثافت نہیں ہوگی، غلاظت نہیں ہوگی، ہیں نہ ٹوائلٹ کی ضرورت پڑے گی، نہ سوچھ بھارت کا نعرہ لگانے کی ضرورت پڑے گی، جنت میں کوئی ایسا نعرہ نہیں لگے گا۔ آدمی کھائے گا بھی پیے گا بھی، سمجھ میں نہیں آتا اس کو، ہے نا، کہ جنت ایسی جگہ ہوگی جہاں ہم کھائیں گے پیئیں گے مگر نجاست نہیں کریں گے، آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کہا اسی لیے تو میں نے ایک چھوٹی جنت میں رکھا تاکہ تجھے بتاؤں کہ بڑی جنت کیسے ہوتی ہے۔ توجہ چہرہ معززان اکرامی، ارے اسی لیے 9 مہینے رحم مادر میں تجھے رکھا، 4 مہینے میں تیرے اندر روح آ گئی، جان آ گئی، ایک سپلائی کا نظام ہے، ایک سپلائی کا نظام ہے جو تجھے غذائیں فراہم کر رہا ہے۔ 9 مہینے غذا سے جڑا ہوا لیکن غلاظت نہیں، یہی وجہ ادھر پیدا ہوا ادھر غلاظت کی، مگر جب تک رحم مادر میں رہا غذائیں لیتا رہا مگر نجاست نہیں کی۔ کہا یہی تو اب کہا میں نے، الجنت تحت اقدام الامہات، یہ جنت جو تم چاہتے ہو یہ رحم مادر بھی جنتی ہی کا تو ایک مظہر ہے۔ ارے اس کو سمجھو، اس کو سمجھ سکتے ہو، ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ رحم مادر میں انسان غذائیں لے رہا ہے مگر نجاست نہیں کرتا ہے۔ کہا یہی تو تم کو دکھانا تھا، یہی تو تم کو دکھانا تھا۔ اچھا اب میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ جو رحم مادر میں بچہ پروان چڑھ رہا، اگر اس سے ہم یہ کہیں کہ سلمہ تم یہاں ہو ایک تاریک دنیا میں، اور اس کے بعد ایک ایسی دنیا آنے والی ہے، بڑے بڑے ملک ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بڑے بڑے سمندر ہیں، بڑے بڑے اپارٹمنٹ ہیں، یوں سڑکیں ہیں، یوں گلیاں ہیں، وہ سمجھے گا، کہے گا کیا باتیں کر رہے ہو، اس سے بڑھ کے کوئی جگہ رہنے کی ہو ہی نہیں سکتی جہاں میں ہوں، ہیں؟ اور عجیب بات ہے کہ اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ ماں کو چوٹ لگ جائے مگر رحم میں پلنے والے بچے کو چوٹ نہیں لگتی، ہے نا، حصار ہے، پانی کا حصار ہے، تمام استار ہیں، تمام حفاظتی انتظام کیے گئے اس کے لیے۔ وہ اور بات ہے کہ یہ انسان، خدا کی قسم، اگر اس کے ہاتھ میں کوئی نظام آ جائے تو تمہاری بربادی، ہم اس کے ہاتھ میں اگر آ گیا تو تیری بربادی یقیناً۔ کسی بکری کے بچے کے گلے میں کبھی ناف نہیں پھنستی، پھنستی ہے؟ اب آج کل سارے بچوں، جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو آپریشن سے ہوتے ہیں، تو کہا کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ جو ناڑا ہے، ناف ہے، وہ گلے میں پھنس گئی۔ دیکھا یہ انسان کتنا چالاک ہے، کمر میں نہیں پھنستی کیونکہ وہاں مرے گا نہیں، ٹانگوں میں نہیں پھنستی کہ وہاں مرے گا نہیں، گلے میں پھنساؤ کہ اس کا گلا پھنس جائے، تو یہ تمہارے لوگ ہیں، خدا کی قسم یہ جہاں پہنچ جائیں خرابی پیدا کر دیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کا زمین اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا، اور یہ سب انسان کا کیا دھرا ہے۔ ہم نے کوئی ایسا سمندر نہیں بنایا تھا جو فساد کا ذریعہ ہو، یہ ان کے کرتوت کا
جس کو آپ ترقی کرتے ہیں یہ انسان کی تباہی کا ذریعہ ہے نا. آج تک اگر بکریوں کا بھی الٹرا ساؤنڈ کرانے لگیں یہ لوگ تو وہاں بھی یہی نتیجہ نکالیں گے. آج تک اتنے جانور ہیں، یہ بھی تو بچے، ان کے بھی تو بچے ہوتے ہیں. جو نظام ہے وہ چل رہا ہے، ان کے بچے کبھی ناف نہیں اٹکتی، کبھی آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم اپنے کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، ہے نا، جبکہ ان کا جو نظام ہے. توجہ چاہ رہا ہوں کیونکہ تمہاری پہنچ وہاں تک ہو گئی اور وہ بھی غلط ہوئی. تم سچ کو جھوٹ بنا دیتے ہو، جھوٹ کو سچ بنا دیتے ہو. ایسا نہیں کہ کسی کے ناف اٹک سکتی ہے، ہمارے سسٹم میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر ایسا ہو جاتا تو اتنے جانور ہیں. اور اب بات آ گئی تو میں کہتا چلوں، کیونکہ یہ بات بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ واقعی میں بہت بڑا ظلم ہے. آپریشن سے جو بچے ہو رہے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اور میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے مکتب کے ڈاکٹر ہیں، دیکھیے اگر آپ مجبوری میں کر رہے ہیں تب تو آپ کی گرفت نہیں ہوگی. اس لیے کہ شیعہ مذہب عدل ہے، اور عدل کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے جو روٹ بنایا ہے اسی پہ رکھو اس کو، ہے نا. تو اللہ نے جو روٹ بنایا ہے تم اس سے ہٹ کر کے آپریشن کر کے. اسی لیے آج میڈیکل سائنس سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جو بچے آپریشن سے پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر بہت سی بیماریوں کا زمینہ زیادہ ہوتا ہے ان بچوں سے جو نیچرل طور پہ پیدا ہوتے ہیں. اور تم جس سسٹم سے بھاگتے ہو، عورت سوچتی کہ میں آپریشن کرا لوں گا تو درد سے بچ جاؤں گی. یہ تمہاری بدبختی ہے. تم ایک درد سے بچتی ہو اور 1000 دردوں کو دعوت دیتی ہو. ایک درد سے بچتی ہو اور 1000 درد کو دعوت دیتی ہو، 1000 بیماریوں کو دعوت دیتی ہو. آج سائنس کے ذریعے سے ثابت ہو گیا. اسی لیے خود یورپ میں حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ بچہ بغیر آپریشن کے پیدا ہو. لیکن وہ نظام جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، پوری دنیا میں اسی کی تبلیغ ہے. خود اپنے بچوں کو نارمل پیدا کروانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں سسٹم کیا بنا دیا، ان کو پڑھایا ہی جاتا ہے. حتیٰ کہ جو ڈاکٹر ہیں وہ یہی نظام پڑھ کر کے آتے ہیں. ارے اسی لیے تو قرآن نے بار بار دعوت کی، نظام خلقت کی طرف توجہ کرو. ارے تم کوئی استثناء ہو، نیچر کے تمام جانور بغیر آپریشن کے بچے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، اور وہ صحت بھی رکھتے ہیں، سلامتی بھی رکھتے ہیں. یہ ظلم ہے. ایک خاتون کے سال ثواب کی مجلس سے میں اس لیے اس بات کو بھی کہنا چاہتا ہوں، بات آ گئی ہے تو اس لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں. اگر ہمارے مکتب کی کوئی ڈاکٹر یا ڈاکٹرنی ہے، اگر وہ بغیر کسی وجہ کے، واقعاً اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جان کو خطرہ ہو تو ایک الگ منزل ہے، ورنہ یہ عام طور سے جو فیشن بن گیا ہے کہ فوراً آپریشن کیا جاتا ہے، یہ ظلم ہے. یہ اس بچے پہ بھی ظلم ہے اور اس ماں پر بھی ظلم ہے. قدرت نے جو نظام بنایا ہے وہ یوں ہی نہیں تھا. آج سائنس ثابت کر رہی ہے کہ بہت سے فوائد ہیں جو نیچر طور پر ڈیلیوری ہوتی ہے. خود ماں کے حق میں بھی وہ فائدہ مند ہے اور بچوں کے حق میں بھی کیا ہے، وہ فائدہ مند ہے، کیونکہ ہم نے اس کی کوکھ کو علامت بنایا ہے زندگی کی. ہم نے اس کی کوکھ کو علامت بنایا ہے زندگی کی. اب یہ رحم مادر میں بچہ پروان چڑھا، اس سے کہیے آپ کہ یہ میاں آپ تو ایک چھوٹی سی دنیا میں رہ رہے ہیں، ابھی اس کے بعد ایک بہت بڑی دنیا آنے والی ہے، اور ابھی جو تم غذا پا رہے ہو وہ کیا ہے؟ ایک ماں سے پائپ کی سپلائی ہے جو خون فراہم کر رہا ہے. کچھ لوگ ایسے خون سے جڑ جاتے ہیں کہ وہ زندگی بھر پھر ماں باپ کا خون چوستے ہیں. لیکن ہم نے وہ سسٹم وہاں کے لیے رکھا تھا، یہاں کے لیے نہیں رکھا ہے. اگر اس بچے سے ہم کہیں کہ میاں تم ابھی جو جس خون کی سپلائی سے غذا پا رہے ہو، اس کے بعد جب تم لکھنؤ پہنچو گے تو وہاں پوری چٹوری گلیاں ہیں،
بریانی ملے گی، ٹنڈے کباب ملیں گے، انواع و اقسام، اور پھر ملکوں کی ڈشیں الگ ہوں گی، شہروں کی ڈشیں الگ ہوگی، تو وہ کیا کہے گا؟ کہے گا آپ اپنی منطق اپنے پاس رکھیے، اس سے بڑھ کے کوئی غذا ہوتی ہی نہیں جو ہم پا رہے ہیں۔ عزیزو جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھیے۔ اللہ نے جنت کو سمجھانے کے لیے ہمارے لیے یہ نظام رکھا کہ اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایک محدود دنیا میں رکھو، تاکہ نقش سے سفر شروع ہو اور کمال دیکھے، اور پھر اس کو بتاؤ کہ تمہارا سفر نقش سے شروع ہوا ہے مگر اس کمال پہ ختم نہیں ہوگا، اس کے بعد بھی کمال ہے، ابدیت ہے، سرمدیت ہے۔ اب مولا علی نے کہا اے انسان، اس دنیا کی نعمتوں کو جنت کی نعمتوں پہ کبھی قیاس نہ کر رہا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب ایک جملہ کہوں، اس بات کو سمجھ لیجئے، تو اگر میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جس طریقے سے رحم مادر میں پلنے والا بچہ اس دنیا کی وسعتوں کو نہیں سمجھ سکتا، ویسے ہی اس دنیا میں رہنے والا آخرت کی وسعتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ عزیزو، جیسے اس دنیا کے مقابل میں رحم مادر ہے، ویسے ہی آخرت کے مقابل میں بھی یہ دنیا رحم مادر ہی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ دنیا رحم مادر کی حیثیت رکھتی ہے، آخرت کی بنسبت۔ تو اللہ نے ہمیں پہلے محدودیت دکھائی تاکہ کمال کا تصور پیدا ہو، اور پھر دعوت دے کہ تم ایک ایسے کمال کی طرف جا رہے ہو، یہاں تمہارا ارادہ محدود ہے، جو چاہو گے وہ نہیں ہوگا، مگر اس کے بعد ہم نے جو دنیا رکھی ہے، وہاں تم جب پہنچو گے تو جو ارادہ کرو گے تم اس کے مالک بنو گے، مگر یہ تبھی ہو سکتا ہے جب تم اس محدود دنیا کو میرے ارادے کا پابند بنا دو۔ جب مجھے تم پر اعتماد ہو جائے تو پھر سادی چیک تیرے حوالے کر دوں کہ اب تو جو چاہے وہ ہوگا۔ اسی لیے جنت میں انسان جو چاہے گا وہ ہوگا، اور جب انسان موت کا یہ تصور پیدا کر لے، تو اسی لیے ہم نے کہا کہ ہمارے یہاں مٹنا نہیں ہے، ختم ہو جانا نہیں، ہمارے یہاں ایک لفظ ہے، اس کو سمجھیے گا، انتقال۔ حقیقت یہی ہے، انتقال یہ اصل لفظ ہے، اور قرآن میں اس کو وفات کہا جاتا ہے۔ وفات کا مطلب کیا ہے؟ کہا کسی کی حقیقت کو لینا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دینا، اس کو کہتے ہیں انتقال، جس کو آپ ٹرانسفر کہتے ہیں۔ تو ٹرانسفر سے انسان ختم نہیں ہوتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو موت بھی ایک ٹرانسفر ہے، ٹرانسفر ہے ایک محدود دنیا سے لامحدود دنیا میں۔ اسی لیے موت کو باب الآخرہ کہا گیا کہ موت موت نہیں ہے، یہ آخرت کا دروازہ ہے، اور یہ کسی اور نے نہیں بیان کیا، جس کو رسول نے باب علم قرار دیا اس نے موت کو باب آخرت قرار دیا۔ اسی لیے کہ جو لوگ اللہ کے ارادے کے پابند بن جاتے ہیں، وہ اللہ کے ارادے کو پانے کی ان کے اندر للک پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں ہم جو چاہیں وہ ہمارے ارادے سے ہو، مظہر صفات الہی بن جائے انسان۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں انسان پہنچے گا تو اللہ اس کو وہ ارادہ دے گا کہ وہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اور اگر یہ ارادہ نہ دیا جائے تو پھر جنت کمال کی علامت نہیں رہ جائے گا، ہے نا بھائی؟ جب آپ کو ارادہ کرتے ہیں اور آپ کو نہیں ملتا ہے تو آپ اس کو کمال سمجھتے ہیں یا محدودیت؟ اگر جنت میں جائیں اور آپ انتظار کریں کہ فلاں چیز پہنچے اور وہ 12 گھنٹہ لیٹ پہنچے تو آپ کہیں گے اس سے اچھا تو ہمارا ریلوے تھا، یہ جنت میں کہاں ہم کو بھیج دیا گیا ہے؟ بھائی جنت کمال کی علامت ہے نا۔ اسی لیے اللہ جنت میں بوڑھوں کو نہیں لے جائے گا، کیونکہ بوڑھے نقص کی علامت ہیں،
اسی لیے جو بوڑھے بھی ہوں گے وہ جوان بنا کے بھیجے جائیں گے. توجہ چاہ رہا ہوں. جنت میں، اور ظاہر سی بات ہے جب بوڑھے نہیں ہوں گے تو بوڑھوں کے سردار کہاں سے آئیں گے؟ عجیب ترکیب ہے. سیدہ شباب اہل الجنہ کا حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. وہ تو کہیے ایک بامعرفت صحابی بھی رسول کی بزم میں بیٹھا تھا، اس کا نام تھا سلمان، اور ان سے بوڑھا بھی کوئی نہیں تھا. سب سے زیادہ عمر والے صحابی تھے نا. تو اب وہ تو کروٹیں بدلنے لگے کہ ارے یہ حسن حسین جوانوں کے سردار، میں تو بوڑھا، ہماری تو جنتی خطرے میں پڑ گئی. تو کہا حضور یہ تو جوانوں کے سردار ہیں تو ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ کہا سلمان دنیا میں محبت لوگوں کو بوڑھا نہیں ہونے دیتی. اب یہ میرے لفظ ہیں. ارے دنیا میں محبت، مجازی محبت انسان کو بوڑھا نہیں ہونے دیتی، تو جو ہم اہل بیت سے محبت کرے وہ کب بوڑھا ہو جائے گا؟ اسی لیے جو دنیا نہ سمجھ پائے وہ جنت کا سمجھیں گے. اب حدیثیں گڑھی گئیں، کہنے لگے اچھا یہ فلاں فلاں تو جو ہے وہ بوڑھوں کے سردار ہیں. اور جب جنت میں بوڑھے جائیں گے تو سردار کہاں سے چلا جائے گا؟ لہذا ہمارے ائمہ نے پھر استدلال کیا ایسی بات سے کہ جنت میں بوڑھے ہوں گے ہی نہیں، تو جب بوڑھے ہی نہیں تو وہاں سردار کہاں بوڑھے آ جائیں گے؟ تو جنت کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فلسفی میں نے بیان کی. جنت کمال کی علامت ہے، اسی لیے بڑھاپا نہیں ہوگا وہاں. شباب جو کمال کی علامت ہے. ورنہ خدا کی قسم ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اگر بوڑھا بنا کر کے جنت میں بھیج دیا جاتا تو وہ جنت ہوتی ہے بلرام پور کا وارڈ. یہ بوڑھے کھانس کھانس کر کے صرف اگر کھانسنا شروع کر دیتے تو سارے جنتیوں کی زندگی حرام ہو جاتی. وہ کہتے پروردگار ارے یہیں رکھنا تو اس سے اچھا ہم کو بلرام پور وارڈ بھیج دیتا. آواز قدرت آئی کیونکہ جنت کمال کی علامت ہے، اس لیے میں بوڑھوں کو لاؤں گا ہی نہیں، بوڑھوں کو بھی جوان بناؤں گا. اور اس لیے جوان بناؤں گا کہ یہ جن سے محبت کرتے ہیں وہ محبت کسی کو بوڑھا نہیں رہنے دیتی. اگر زلیخا یوسف سے محبت حقیقی کر لے تو بڑھاپا جوانی میں بدل کر کے دکھاتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اب عزیزان گرامی باتیں تو بہت ہیں لیکن میں گریز کرتے ہوئے، اسی لیے موت دوست سے ملاقات کا ذریعہ ہے. ہمارے ہاں لوگ اب یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں کہ علی سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یقیناً مولا علی سے بھی ملاقات کا ذریعہ ہے، مگر یہ مولا علی کے بھی دوست سے ملاقات کا ذریعہ ہے. لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. اب عزیزو ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس آیت کو جو میں نے سرنامہ قرار دیا تھا اسی لیے تو نا. یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، ہمارے علاوہ کوئی دوست ہی نہیں ہے. تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے دوست ہو، بڑے اسپیشل آدمی ہو، تو ذرا موت کی تمنا کرو. کہنے لگے کہ ہم ولی اللہ ہیں. یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ولی اللہ ہیں، ہم اللہ کے دوست ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی دوست نہیں ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اگر تم ولی اللہ ہو تو موت کی تمنا کرو. فتمنوا الموت، موت کا تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. عجیب بات ہے، کوئی دوست ہونے کا دعویٰ کرے اور ہم اس سے کہیں، کوئی آدمی ہمارے پاس آئے کہے کہ میں آپ سے بہت دوستی کرتا ہوں. ان کا اچھا مرو، تو کیا کہے گا ہمیں؟ بولیے خدا کی قسم، وہ پورے محلے میں جا کے میری برائی کرے گا، کہے گا اس آدمی سے تو اصلا چاہت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس سے محبت کا اظہار کریں، وہ کرا موت. عجیب بات ہے، اللہ نے کہا یہودیوں سے اس لیے موت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم موت کو فنا سمجھتے ہیں، اسی لیے ہم اس کو برا مان جاتے ہیں. مگر آواز قدرت آتی ہے کہ تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو.
کیونکہ دوست ہو تو دوست سے ملنے. موت کیا ہے؟ موت یہی تو ہے کہ وہ ہمیں ملاتی ہے اپنے محبوب سے، موت ہمیں ملاتی ہے اپنے دوست سے. اور ایک قرآن نے دلیل دی، اگر تم مجھ کو دوست سمجھتے ہو تو دنیا کا کوئی ایسا لاؤ دوست جو اپنے دوست کی ملاقات سے بھاگتا ہو. دنیا میں کوئی دوست ہے؟ اگر کوئی آدمی اپنے دوست سے ملاقات کرنے سے بھاگے تو آدمی اس کو کہے گا کہ یہ دوست ہے. کہا کہ یہ تو بڑا مطلب پرس نکلا. اب آواز قدرت آئی کہ تم دوست کا دعویٰ کر رہے ہو تو تم دعویٰ کی دلیل دو. دعوے کی دلیل یہ کہ ہر دوست اپنے دوست سے ملاقات کا خواہش مند رہتا ہے. تو تم اگر میرے دوست ہو تو مجھ سے ملنے کے خواہش مند رہو. اسی لیے کہا موت کی تمنا کرو اگر تم کیا ہو؟ سچے ہو. خدا کی قسم اس پہ زور دے رہا ہوں، ولی اللہ، ولی اللہ، اللہ کے دوست. یہ دیکھیے اللہ کا دوست ہونا یہ بہت ہی ولایت کا بہت ہی نچلا درجہ ہے. اس کے بہت عالی مراتب بھی ہیں. مولا علی صرف اللہ کے دوست نہیں ہیں، وہ اللہ کی طرف سے سرپرست بھی ہیں. اس لیے ولایت کے مختلف درجے ہیں. سب سے معمولی درجہ کیا ہے؟ ولایت در محبت. ولایت جو دوستی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. تو عام لوگوں کے لیے تو یہی ولایت ہے کہ تم اگر اللہ سے دوست رکھتے ہو تو ولی اللہ اگر ہونے کا دعویٰ ہے تو تم کیا کرو؟ موت کی تمنا کرو. عزیزو، قرآن مجید میں اگر کوئی بھی دلیل ولایت علی پہ نہ ہوتی تو یہی آیت کافی تھی. اس لیے کہ اللہ نے ولی ہونے کی علامت یہ قرار دی کہ اگر تم ولی ہو اللہ کے تو موت کی تمنا کرو. اب عزیزو، میرا مولا علی نہج البلاغہ میں کہتا ہے کہ میں زندگی بھر مشتاق شہادت رہا، یعنی موت کی تمنا. اور پھر کہا کہ موت، علی ڈرتا نہیں ہے، موت چاہے اس پر آ پڑے یا وہ موت پہ جا پڑے. اسی لیے میں نے کہا کہ قاتل موجود تھا پھر بھی وہ مسجد میں آیا، اس کے قدم لڑکھڑائے نہیں. کہا جو ولی خدا اگر عام ولی خدا ہو جائے تو موت کی تمنا کرتا ہے، اور مجھے تو اللہ نے کامل ولی بنایا، بلکہ جو میرا نام جپ لیں وہ ولی ہو جائیں. جو میرا نام جپ لیں وہ کیا ہو جائیں؟ ولی ہو جائیں. تو قرآن نے ہمیں ایک بہت بڑی گائیڈ لائن دے دی ہے کہ اگر ولی خدا ہو تو موت کی تمنا کرو. ولی خدا، عجیب بات ہے. اب ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ہم سمجھیں صرف موت خدا سے ملاقات کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان سے بھی ملاقات کا ذریعہ ہے، بشرطے کہ ہم مومن مرے. کہا مومن کی موت ایسی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکلے. یہ تشبیہ ہے، بشرطے کہ ہم مومن ہوں. مومن، یہ سماجی مومن کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں الفاظ کے کھیل سے پوری دنیا تباہ ہو چکی ہے نا. تو میں اصل روایت کے الفاظ والا مومن کہہ رہا ہوں، جسے سماج مومن سمجھتی ہے اسے نہیں کہہ رہا ہوں. سماج میں تو جو بریانی کھلا دے وہ مومن، چاہے وہ حرام دولت سے کھلائے، اس کو ہم مومن کہتے ہیں. کہنے لگے بڑے مولانا مومن ہیں. میں نے کہا بھائی کیا علامت ہے ان کی؟ کہا مولانا بس فلاں دن یہ مجلس کرتے پھر دیکھیے دیکھ پہ دیکھ بہت مومن آدمی. میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں؟ بولے نہیں. مگر روزہ بھی کبھی رکھتے ہیں؟ کہا نہیں. بھائی سے ان کی بنتی ہے؟ کہا 36 کا آنکڑا ہے. باہر والوں کے لیے بھیگی بلی، گھر والوں کے لیے 56 انچ. سمجھے تو سمجھے، نہ سمجھے تو نہ سمجھے. سلوات بھیجے محمد والے محمد پہ. تو میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جسے سماج مومن سمجھ رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جسے علی مومن کہہ رہا ہے، جسے مولا مومن کہہ رہے ہیں، جسے روایت مومن کہہ رہی ہیں. مومن جب مرتا ہے
تو اس کی موت ایسی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکلے. اور کہا اگر بے دین مرے تو کہا بس ایسے ہو کہ جیسے خاردار درخت ہو اور اس پر چادر ڈال کر کے اس کو کھینچا جائے تو کیسے تار تار ہو جائے گی. یہ تشبیہ دی گئی صرف سمجھانے کے لیے. تو عزیزو، مومن اگر موت کو سمجھ جائے تو پھر وہ استقبال کرے گا، تب وہ روئے گا نہیں، مسکرائے گا. بھئی بتوجہ چاہ رہا ہوں، بات ختم ہو رہی ہے. پھر وہ روئے گا نہیں، مسکرائے گا. چھوڑو، بڑوں کو جانے دو. ہم نے تو 6 مہینے کے بچے کو بھی دیکھا ہے کہ جب موت کا تیر چلا تو وہ مسکرا دیا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، ہے کوئی انسان جو موت آ رہی ہو اور وہ تبسم کر رہا ہو؟ توجہ چاہ رہا ہوں جانے کے بات سمجھیے. بس یہیں پر ایک روایت تو آپ کی زحمت تمام ہو رہی ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جس کو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ سمجھنا ہے. ایک خاتون کے سال ثواب کی مجلس، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک انسان آتا ہے، کہتا ہے کہ مولا جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آئے گا تو کیسا محسوس کرے گا مومن؟ اسے تکلیف ہوگی یا تکلیف نہیں ہوگی؟ توجہ چاہ رہا ہوں، امام صادق کی حدیث ہے. سائل سوال کر رہا ہے، مولا حل یکرہ المومن علی قبض روح، کیا مومن قبض روح پر پریشان ہوگا، مصیبت میں مبتلا ہوگا، تکلیف ہوگی؟ آپ نے فرمایا لا واللہ، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے. انہ اذا اتاہ ملک الموت علی قبض روحہ، جب اس کے پاس ملک الموت آئیں گے تو جب آئیں گے ملک الموت جب آئیں گے تو وہاں پر وہ کیا کرے گا؟ بے قرار ہو جائے گا، ہے نا، کیونکہ تصور اس کا دوسرا تھا. وہ دیکھے گا ملک الموت کو تو جزا کرے گا. ان ذالک فیقول لہ ملک الموت، تو اب ملک الموت اس سے کہے گا کہ جزا نہ کرو، بے قرار نہ ہو، یا ولی اللہ. میں توجہ چاہ رہا ہوں، یہودیوں سے کیا کہا گیا تھا؟ اگر تم ولی خدا ہو تو موت کی تمنا کرو. اب ملک الموت کیا کہہ رہا ہے؟ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی. ارے خدا کی قسم، جو محمد و آل محمد کی ولایت کو قبول کر کے ولی اللہ بن جائے، ان کا تو یہ عالم کہ ملک الموت خود کہے یا ولی اللہ. تو جن کی ولایت کے ذریعے یہ ولی بنتے ہوں، ان کی ولایتوں کا کیا کہنا؟ اگر وہاں وہ آ کے اجازت لے، وہاں آ کے وہ اجازت لے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. وہ حقیقی ولی اللہ ہیں. کہا کہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی، بے قرار نہ ہو. هو الذی بعث محمدن، جس نے محمد کو نبی بنا کے بھیجا، اس کی قسم. اب لگاؤ شرک کا فتویٰ ملک الموت پہ کہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے اور پیغمبر کا نام لے رہا ہے. کہا اس ذات کی قسم جس نے محمد کو نبی بنا کے بھیجا. اور یہاں سے پیغمبر کی عظمت سمجھیے، یہ کام آتے ہیں ہر جگہ. لَأَنَا أَبَرُّ بِكَ، میں تیرے اوپر بہت زیادہ مہربان ہوں. وَأَشْفَقُ عَلَيْكَ مِنْ وَالِدٍ رَحِيمٍ، والد رحیم، کہا کہ باپ بڑا مہربان ہوتا ہے نا تم پر، میں اس سے بھی زیادہ رفیق ہوں، اس سے بھی زیادہ شفیق ہوں، اس سے بھی زیادہ مہربان ہوں، اس سے بھی زیادہ تمہارے لیے نیک ہوں. ابر یعنی جو زیادہ نیکی کرے. تو کہا کہ میں تمہارے باپ سے بھی زیادہ تم پر کیا ہوں؟ مہربان ہوں. تو اب دیکھیے، توجہ چاہ رہا ہوں، جہاں ادھر سے رشتہ ہوگا ہر جگہ رحمانیت ہی ہوگی، رحیمیت ہی ہوگی. اب اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ من والد رحیم لو حضرک، یعنی جب میں تمہارے پاس آتا ہوں تو باپ سے زیادہ تمہارے لیے کیا ہوں؟ مہربان ہوں. اس کے بعد کہتا ہے افتح عینک، اپنی آنکھ کھولو، فانظر، اور پھر دیکھو. نظارے دید ملک الموت دعوت دے رہا ہے، نظارے دید کی. آپ دید کی حسرت میں بیٹھے ہیں نا، ایک کی دید کا حسرت لیے بیٹھے ہیں نا، ہے نا. یہ دید کی حسرت جو ہے یہ ناتمام نہیں رہے گی، یہ تمنائیں پوری ہوں گی.
کہا کہ اپنی آنکھ کھول دیکھو. قالا، اب جب وہ نگاہ اٹھائے گا تو دیکھے گا یمثل لہ رسول اللہ، اس کے سامنے رسول خدا ہیں، وامیر المومنین، امیر المومنین اور امیر مومنین ہیں، وفاطمہ. توجہ چاہ رہا ہوں، کیا کہنا اس کنیز خدا کا کہ جس کی موت کے وقت فاطمہ آئی ہوں، جس کی موت کے وقت فاطمہ آئی ہوں. اب آپ دیکھیں جناب فاطمہ زہرا کی عظمت سمجھیے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ نبی آئے گا، صرف یہ نہیں ہے کہ امام آئیں گے، بلکہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ بی بی فاطمہ بھی آئیں گی، اور اس کے بعد وہ تمام والائمۃ من ذریتہم، اور جو بقیہ ائمہ ہیں ان کی ذریت سے وہ آئیں گے، امام حسن امام حسین آئیں گے. فیقال لہ، اور پھر کہا جائے گا یہ رسول خدا ہیں، یہ امیر المومنین ہیں، یہ بی بی فاطمہ ہیں. اور اس کے بعد رفقاؤک، یہ تیرے رفیق ہیں. ملک الموت کہیں گے یہ تمہارے رفقا ہیں. فما شیء احب الیہ من استلال روحہ واللحوق بالمنادی. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب اس بندے مومن کے لیے سب سے زیادہ محبوب چیز یہی ہوگی کہ روح جلدی نکلے. اس نے حقیقتوں کو دیکھا، استقبال کرنے والوں کو دیکھا. اب عزیز ایک جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اسی کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں بیان کیا، نشان مرد مومن باتو گویم. میں مرد مومن کی علامت تم کو بیان کیے دیتا ہوں، چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست، کہ جب موت آئے تو تبسم اس کی لبوں پر ہو. علامہ اقبال انہوں نے حدیثوں کا مطالعہ کیا تھا، انہوں نے حدیثوں کا مطالعہ کیا تھا، اور یہاں پر لفظ مومن ہی رکھا ہے، مسلم نہیں رکھا ہے. کہا کہ میں نشان مرد مومن تم کو بتائے دیتا ہوں کہ جب موت آتی ہے تو تبسم اس کے لب پہ ہوتا ہے. بات ختم ہو رہی ہے، بات ختم ہو رہی ہے. تبسم میں نے دیکھا ہے، خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے، اپنی ماں کے انتقال کے وقت میں نے دیکھا ہے. میں کبھی موت سے اتنا قریب نہیں ہوا جتنی اپنی ماں کی موت کے وقت قریب ہوا. زندگی میں کبھی ایسا موقع ہی نہیں ملا، ہمیشہ پڑھنے کے لیے ادھر ادھر رہا. لیکن اسی لیے باپ اس دنیا سے گئے میں نہیں تھا، بھائی دنیا سے گئے میں نہیں تھا، اور رشتہ دار دنیا سے گئے میں نہیں تھا. میں پڑھائی کی وجہ سے جب بھی پہنچا تو بعد میں پہنچا. لیکن ماں، یہ بھی اللہ کا انتظام تھا، خدا کی قسم یہ اللہ کا انتظام تھا. اس وقت بھی میں نہیں تھا. میں بامبے میں ایک پروگرام تھا، وہ بچوں کے لیے، یونیورسٹی کے بچے تھے، ان کے لیے جو ہے کلاسز رکھی گئی تھیں. اتفاق کی بات ہے کہ جیسے اللہ کو انتظار تھا، میں صبح 10 بجے پہنچا ہوں، جیسے آج پہنچا، اور شام کو ان کے 3 سے 4 کے درمیان انتقال ہوا. میں پہنچا، ان کو ایک دوا دی جا رہی تھی، میں آخر تک نہیں سمجھ پایا کہ یہ مرنے والی ہے. چہرہ اتنا نورانی اس وقت، یعنی ہم سمجھتے تھے کہ یہ تو صحت یاب ہو گئی ہیں، لیکن چہرہ ایک دم کھلا ہوا. کوئی مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے. ایک دوا تھی جو لکوڈ تھی، پانی میں ڈال کر کے پلانا تھا. اچھا، ان کی یوں بھی اگر طبیعت خراب ہوتی تھی تو وہ اگر کوئی قریب ہوتا کہتے تھے سورہ رحمان پڑھو، سورہ یاسین پڑھو. ہمارے یہاں مرنے کے بعد پڑھتے ہیں، مگر وہ کہتی تھی زندگی میں پڑھو، یہ زندگی کی ہی لیے ہے. تو وہ کہتی تھی، ہم سے کہا بیٹا سورہ یاسین پڑھو میرے لیے. میں نے پڑھنا شروع کر دیا. میں متوجہ بھی نہیں، کبھی کبھی پانی لوں اور ایک چمچ ان کے حلق میں ڈال دیتا تھا، وہ پی بھی لیتی تھی. بہت دیر تک یہ ہوتا رہا، میں متوجہ ہی نہیں ہوا کہ ان کی روح نکل رہی ہے. آخر تک نہیں سمجھا میں. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ کئی مرتبہ میں نے دیکھا کہ وہ مسکرا رہی ہیں. تو میں نے پوچھا کہ امی آپ مسکرا کیوں رہی ہیں؟ مگر جواب نہیں دیا انہوں نے. لیکن یہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ وہ مسکرا رہی ہیں، جواب نہیں دیا. خدا کی قسم، شاہد اللہ، ممبر سے بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے کئی مرتبہ ان کو مسکراتے ہوئے دیکھا، اور کئی مرتبہ میں نے یہ ان سے سوال کیا کہ آپ کیوں مسکرا رہی ہیں، لیکن اس وقت جواب نہیں دے رہی تھی. کیونکہ سب سے پہلے زبان بند ہوتی ہے انسان کی، سب سے پہلے زبان بند ہوتی ہے. وہ نہیں دے رہی تھی. میں اس روایت کو بھی میں نے بعد میں پڑھا، اس موت کے بعد میں نے یہ روایت پڑھی ہے. خدا کی قسم، چھٹے امام کی یہ بھی روایت ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جہاں سے علامہ اقبال نے یہ لیا ہے، جہاں سے علامہ اقبال نے یہ لیا ہے کہ اس نے آ کے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے، کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے اجداد آتے ہیں موت کے وقت. سوال کیا امام جعفر صادق سے راوی نے، کیا یہ سچ ہے آپ کے اجداد آتے ہیں موت کے وقت؟ عجیب بات کہا مولا نے، کہا کہ کیا تم نے مرنے والے کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا؟
یہ امام جعفر صادق کی روایت ہے، میں نے بعد میں پڑھا تھا، اس کے بعد پڑھا ہے میں نے خدا کے تب مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ وہ کیوں مسکرا رہی تھی، وہ کیوں مسکرا رہی تھی۔ کہا کہ مولا کیا آپ کے اجداد آتے ہیں؟ کہا کہ کیا تو نے مرنے والے کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کہا مولا میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ جو مر رہا تھا وہ مسکرا رہا تھا۔ کہا جانتے ہو کیوں مسکرا رہا تھا؟ ارے کوئی ایسا چہرہ دیکھا ہے، وہ میرے اجداد تھے کہ جو اس کے پاس آتے تھے، یہی وجہ کہ مومن کا چہرہ کھل جاتا ہے۔ ارے اب وہ آ گئے عزیزو، جو اس پور نور منظر کو سمجھ جائے وہ موت کا استقبال ڈر کے نہیں کرتا، بلکہ وہ خوشی خوشی موت کی طرف چلا جاتا۔ اور بس یہی وجہ ہے کہ چند جملے مصائب کے فاطمہ موت کا استقبال ہے، تبھی تو کہا نا اٹھی سارے کام گھر کے کیے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، سارے کام گھر کے کیے بی بی فاطمہ زہرا نے۔ موت کا استقبال ہے، موت کا استقبال ہے۔ بچوں کو نہلایا دھلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے، مسجد النبی میں مولا علی دعا کرنے کے لیے گئے تھے، بچوں کو وہاں بھیجا، وہ چلے گئے دعا کرنے کے لیے، گھر کے سارے کام کیے، اسما کو بلایا، کہا اسما دیکھو سب چیزیں تیار ہیں، جب میرے بچے آئیں دسترخوان بچھا دینا، کھانا کھلا دینا، پھر بعد میں بتانا۔ اور میں دیکھو حجرے میں جا رہی ہوں، اب میں کمرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آئے سمجھنا کہ فاطمہ زندہ ہے۔ یہ موت کا استقبال دیکھیں کیسے بی بی نے موت کا استقبال کیا۔ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کہا کہ میں حجرے میں جا رہی ہوں، تسبیح و تحلیل کی آوازیں آئیں تو سمجھنا کہ میں زندہ ہوں، اور اگر تسبیح و تحلیل کی آوازیں بند ہو جائیں سمجھ لینا میں اس دنیا سے جا چکی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسما نے یہ حالات دیکھے، کچھ دیر کے بعد امام حسن امام حسین آئے، اسما بناوٹی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھیں، دسترخوان بچھایا، کہا شہزادو کھانا کھا لیجئے۔ ایک مرتبہ بچوں نے چہرہ دیکھا، کہا اسما ہمارے گھر کی ایک تہذیب ہے، وہ تہذیب یہ ہے کہ ہماری ماں خود دسترخوان پہ ہوتی تھی اور ہم اس کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ یہی ہے، اس مفہوم کو سمجھیے، جو ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں ان کے بچوں میں محبت نہیں ہوتی ہے، بچوں کی محبت دسترخوان سے ہوتی ہے۔ کہا کہ میری ماں تو روز دسترخوان پہ ہمارا انتظار کرتی تھی، ہم کیسے کھا لیں۔ اللہ اکبر۔ اسما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے شہزادو ہم کیا بتائیں، جائیے اس کمرے میں مادر گرامی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بچے جیسے ہی دروازہ کھول کر کے اندر گئے، کیا دیکھا؟ ماں چادر لپیٹے ہوئے لیٹی ہوئی ہے۔ بچوں نے آواز دی، ماں نہیں بولی، فوراً دوڑتے ہوئے کہاں گئے؟ مسجد النبی، اور کہا بابا ماں کی خبر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ خدا کی قسم عزیزو، ایک شوہر کو دلاسا دینا ہے، ایک بچوں کو دلاسا دینا ہے، ایک شوہر کو دلاسا دینا ہے، ایک بچوں کو دلاسا دینا ہے۔ دیکھیے بچے ماں کیا ہیں؟ ماں آخر وقت تک اپنے بچوں کی فکر میں رہتی ہے، اور خدا کی قسم صرف زندگی ہی میں نہیں رہتی، مرنے کے بعد بھی رہتی ہے، مرنے کے بعد بھی رہتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بچوں نے جا کے مولا کو کہا، ابھی وفات کی خبر نہیں دی تھی، کہا تھا کہ بابا ماں کی خبر لیجئے۔ علی نے شہادت کی خبر نہیں پائی ہے، مگر عزیزو یہ روایت کے جملے ہیں کہ 2 قدم آگے بڑھے، لڑکھڑائے اور گر گئے، غش کھا کے گر گئے۔ مولا علی غش کھا کر کے گر گئے۔ میں کہوں گا مولا ارے ابھی آپ نے شہادت دیکھی نہیں اور آپ سے برداشت نہیں ہوئی، آئیے دیکھیے کربلا میں زینب کن خنجر دیکھ رہی ہے۔ ہوش میں آئے، بیت الشرف تشریف لے گئے، سرحان بی بی کے پہنچے، یا فاطمہ کہا آنکھیں نہیں کھلی، اے بنت رسول اللہ کہا نہیں آنکھیں کھولی، نہ جانے لفظ زہرا میں کیا پوشیدہ ہے، کہا یا زہرا آنکھیں کھولی، کہا آ گئے تو وصیت سن لیجئے۔ اب یہاں پر 2 روایتیں ہیں، ایک روایت ہے کہ وصیت لکھ کر کے رکھ دی تھی، اور ایک یہ بھی روایت ہے کہ جب مولا آئے تو آپ نے وصیت کی، ہو سکتا ہے دونوں ہی روایتیں جمع ہو سکتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا یہ اصول بھی ہے کہ اگر 2 روایتیں جمع ہو سکتی ہوں تو ان کو جمع کیا جا سکتا ہے، کہ بی بی نے لکھنا بھی ضروری سمجھا اور پھر اس کے بعد کہنا بھی ضروری سمجھا۔ کہا کہ مجھے غسل دیجیے گا، مجھے کفن پہنائیے گا، مجھے آپ دفن کیجیے گا، میرے جنازے کو تاریکی شب میں اٹھائیے گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں کسی نے آج تک وصیت کی کہ مجھے دفن کیجیے گا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، کیونکہ دفن کرتا ایک آدمی نہیں ہے، دفن کرنے کے لیے تو لوگ جاتے ہیں، اگر غریب الوطن بھی ہو تو لوگ مل جاتے ہیں،
یہی تو دنیا کا دستور ہے. مگر عجیب ہے فاطمہ علی کی غربت سمجھ رہی ہے. فاطمہ علی کی غربت سمجھ رہی ہے، اسی لیے صرف غسل کی وصیت نہیں کی، صرف کفن کی وصیت نہیں کی، بلکہ دفن کی وصیت کی. اور دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ جب علی جنازہ لے کر کے رات کے سناٹے میں قبر کے پاس آئے، حسن اور حسین اتنے چھوٹے، نہ جنازہ دے سکتے ہیں نہ جنازہ لے سکتے ہیں. سلمان جیسا آیا مگر نامحرم ہے، نہ جنازہ دے سکتا ہے نہ جنازہ لے سکتا ہے. بی بی کو پتا تھا جب میرے دفن کی منزل آئے گی علی تنہا ہوگا، میں وصیت کر کے اس تنہائی کو ختم کر دوں. بی بی نے علی کی تنہائی کو ختم کیا یہ وصیت کر کے کہ زہرا کی وصیت سمجھے کہ بی بی نے کہا ہے کہ مجھے آپ دفن کریں. یہی وجہ ہے کہ جب جنازہ قریب رکھا تو ایک مرتبہ آواز بلند ہو گئی، خود علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا یا رسول اللہ، اللہ اکبر، دنیا علی کو مدد کے لیے پکارتی ہے مگر ایک موقع ایسا آیا جب زہرا کو دفن کرنے کی منزل آئی تو علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، اے رسول خدا ہماری مدد کیجئے. اللہ اکبر، دو ہاتھ بلند ہوئے. علی نے جنازے کو حوالے کیا اس لیے کہ رسول نے یہ کہا کہ لاؤ میری امانت مجھے دے دو. بخدا کی قسم جس نے پوری زندگی امین رہا ہو، رسول کی امانتوں کو ادا کرنے والا رہا ہو. شب ہجرت اسی لیے تو رسول نے لٹایا تھا تاکہ مکیوں کی امانت علی دے دے. عجیب جملہ کہا رسول نے، علی میری امانت دے دو. علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ، ارے جب امانت دی تھی پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، رخسار پہ نیل کے نشان نہ تھے، مگر یہ امانت جب آپ کے پاس آ رہی ہے پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، رخسار پہ نیلگوں کے نشان. اب عجیب جملہ کہتے ہیں اے رسول خدا اب اپنی بیٹی سے سارے حالات معلوم کر لیجئے گا، آپ کے بعد آپ کی امت نے ہمارے ساتھ. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. خدایا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما، جو بے مکان ہیں ان کو مکان عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما. پروردگار ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار مرحومہ شہناز بانو کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے. پروردگار ان کو اپنے پسماندگان سے راضی فرما، ان کے پسماندگان کو مرحومہ کی دعاؤں میں شامل فرما. پروردگار مرحومہ کو ہر قسم کے عذاب، خصوصاً عذاب قبر، عذاب برزخ، عذاب نار سے محفوظ فرما. پروردگار محمد اور آل محمد خصوصاً بی بی فاطمہ اور سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار ہمارے مرحومین، ہمارے والدین، بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، تمام مومنین مومنات جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، یہ حاضرین کے تمام مرحومین، پروردگار ان سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو ہم سے راضی فرما، ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما، ان کو ہر قسم کے عذاب، خصوصاً عذاب قبر، عذاب برزخ، عذاب نار سے محفوظ فرما. پروردگار ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے. پروردگار جو دنیا میں قتل و غارت گری کر رہے ہیں، جو نفرت پھیلا رہے ہیں، اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہے تو ان پر اپنے عذاب کو مسلط فرما. پروردگار وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ شہناز بانو کی